اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان جاری ہے اور آج ہماری 6th ایپیسوڈ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلی ایپیسوڈ میں جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر نے محسوس کیا کہ جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر خطرہ ہے، تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں بچے کو سچ مچ ہی کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ انہوں نے مائی حلیمہ کو مشورہ دیا کہ حلیمہ، اس بچے کی بے حساب برکات کی وجہ سے فلاں گھرانہ ہم سے حسد رکھتا ہے، بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے یہ سب کچھ انہی لوگوں کا کیا دھرا نظر آتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب یہ امانت واپس کر دی جائے۔ مائی حلیمہ کا جی تو نہیں چاہتا تھا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے چاروں ناچار متفق ہو گئیں اور ایک دن جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ آمنہ کے حوالے کرنے روانہ ہو گئیں۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھو گئے۔ مائی حلیمہ نے بہت تلاش کیا مگر نہ مل سکے۔ تھک ہار کر جناب عبد المطلب کو مطلع کیا، وہ بھی بے حد پریشان ہو گئے۔ اسی وقت حرم کعبہ تشریف لے گئے اور دعا مانگی، الہی میرے کندھوں پر سواری کرنے والے محمد کو لوٹا دے اور مجھ پر احسان فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ اس کو دور کر دے اور وہ مجھ سے بچھڑ جائے، تو نے ہی اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد متعدد آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بالآخر آپ وادی تہامہ میں ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے مل گئے، مگر جناب عبد المطلب نے چونکہ کافی عرصہ سے آپ کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے پہلی نظر میں پہچان ہی نہ سکے اور پوچھنے لگے، من انت یا غلام، اے لڑکے تو کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ، اس کا بیٹا محمد ہوں۔ جناب عبد المطلب نے کہا، تجھ پر میری جان قربان، میں ہی عبد المطلب ہوں، تیرا دادا۔ کہتے ہوئے بے تابانہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پھر سرور و غم کی ملی جلی کیفیت میں دیر تک روتے رہے۔ جب پوتے کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو اس کی بازیابی کی خوشی میں آپ نے اہل مکہ کی دعوت کی اور کئی بھیڑیں اور گائیں ذبح کی۔ جب مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ آمنہ کے پاس پہنچی اور جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے لگیں تو سیدہ آمنہ نے پوچھا، حلیمہ کیا بات ہے، آج تو خود ہی اس کو لے آئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو اس کو اپنے پاس رکھنے کی بے حد مشتاق تھی۔ مائی حلیمہ نے جواب دیا، رضاعت کی مدت ختم ہو چکی ہے اور میں نے اپنی ذمہ داری بطریق احسن پوری کر دی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ مائی حلیمہ نے اصل وجہ چھپانے کی کوشش کی، مگر سیدہ آمنہ بہت ذہین خاتون تھی، کھٹک گئیں، کہنے لگیں، نہیں یہ بات نہیں ہے، اصل قصہ لگتا ہے کچھ اور ہے، بہتر یہی ہے کہ تو سچ سچ بتا دے۔ جب مائی حلیمہ نے دیکھا کہ یوں جان چھوٹنی مشکل ہے تو شق صدر کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ سیدہ آمنہ نے پوچھا، کیا تیرے خیال میں اس پر شیطان قسم کے کسی جن کا اثر ہو گیا ہے؟ مائی حلیمہ نے جواب دیا، ہاں۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، شیطان اس پر کسی طرح اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد سیدہ آمنہ نے باوقت ولادت ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے اور کہا، ایسے مبارک بچے پر شیطان کا دھاؤ بلا کب چل سکتا ہے، بہرحال تو اسے چھوڑ جا اور خوش خوش واپس چلی جا۔ جناب عبد المطلب نے رضاعت کی عوض اتنا کچھ دے دیا کہ مائی حلیمہ ہر لحاظ سے مسرور اور شادمہ ہو کر الوداع ہو گئیں۔ جناب عبداللہ کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد سیدہ آمنہ کو ان کی قبر پر جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔
جب جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کے لگ بھگ ہو گئی اور آپ طویل سفر کے قابل ہو گئے تو سیدہ آمنہ نے آپ کو اور ایمن کو ساتھ لیا۔ ایمن یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی اور ان کا اصلی نام برکہ تھا۔ سیدہ آمنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمن کو ساتھ لیا اور شوہر کے مزار پر حاضری دینے کے لیے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئی۔ کچھ مدت وہاں ٹھہرنے کا ارادہ تھا، مگر جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہودی نجومیوں اور قیافہ شناسوں کی بھانت بھانت کی بولیوں سے تنگ آ کر صرف 1 مہینہ بعد واپسی اختیار کر لی۔ قار از قضا راستے میں بیمار ہو گئیں اور جب ابوا نامی جگہ پر پہنچی تو ان کا آخری وقت قریب آ گیا۔ وہ بہترین شاعرہ تھیں۔ اپنے شوہر کی وفات پر ان کا شاہکار مرثیہ پچھلی ایپیسوڈ میں بیان کر چکا۔ زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو جو دل آویز نصیحت کی، وہ بھی فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے سرہانے کھڑے لخت جگر کے چہرے پر محبت بھری الوداعی نظر ڈالی اور کہا، بارکا فیک اللہ من غلام یبن الذی من خومت الحمام نجا بعون الملک العلام فودی غدات الضرب بالسہام بمئات من ابل سوام ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام من عند ذی الجلال والاکرام فاللہ انہاک عن الاسنام اللہ توالیہا مع الاقوام۔ بیٹے، اللہ تمہیں برکت دے، تم اس عظیم انسان کے بیٹے ہو جو علم والے بادشاہ خدا کے فضل محض سے عظیم موت سے بچ گیا تھا۔ جب قرآن اندازی میں اس کا نام نکل آیا تھا، پھر اس کے فدیہ میں 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے۔ تمہارے بارے میں جو خواب میں نے دیکھے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو تم ذوالجلال والاکرام کی جانب سے دنیا کے لیے رسول بنائے جاؤ گے۔ اس لیے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ کہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر بتوں کے پاس جانا نہ شروع کر دینا۔ پھر کہنے لگی، کل حی میت وانا میتۃ وذکری باق، کہ ہر جاندار نے مرنا ہے، میں بھی مرنے لگی ہوں، لیکن میری یاد ہمیشہ باقی رہے گی۔ اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے ان کی پاکیزہ روح زندان بدن سے آزاد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابوا میں ان کی تدفین کے بعد ایمن جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور جناب عبد المطلب کو اس حادثہ فاجعہ سے مطلع کیا۔ جناب عبد المطلب کو انتہائی صدمہ ہوا۔ ان کا جو پوتا ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا، اب اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کی مامتا سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ یتیم و یسیر پوتے کو سینے سے لگا کر بے طرح رو پڑے اور ان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ کبھی اپنی حقیقی اولاد کے معاملے میں بھی ایسی رقت طاری نہ ہوئی تھی۔ ماں باپ کی رحلت کے بعد جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے۔ دادا نے بھی شفقت اور محبت کا حق ادا کر دیا اور آپ کو اتنا پیار دیا کہ ماں باپ کی کمی پوری کر دی۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جناب عبد المطلب جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب دسترخوان پر کھانا چن دیا جاتا تو عبد المطلب حکم دیتے، علیہ بابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ آپ آتے تو کبھی ان کو پہلو میں بٹھا لیتے، کبھی ران پر، عمدہ کھانے اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے اور کھانے پر اصرار کرتے۔ لوگ جس طرح حرکت کو شوخی سمجھتے تھے، شفیق دادا کو پوتے کی اس حرکت پر بھی پیار آتا تھا۔ جناب عبد المطلب کے لیے دیوار کعبہ کے سائے میں بچھونا بچھایا جاتا، چونکہ جناب عبد المطلب قریش کے سردار تھے، اس لیے احتراماً کوئی شخص بھی سردار کے بچھونے پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، حتیٰ کہ حرب بن امیہ جیسے صاحب حیثیت لوگ بھی اس پر بیٹھنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ لیکن جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دادا کے پاس جاتے، بے دھڑک اس بچھونے پر چڑھ جاتے۔ جناب عبد المطلب کے بیٹے آپ کو کھینچ کر اتارنا چاہتے تو جناب عبد المطلب کہا کرتے، دعو ابنی، میرے بیٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ مجھے یہ امید ہے کہ میرا یہ بیٹا اتنے بلند مقام پر فائز ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی عرب اس مرتبے تک نہ پہنچا ہوگا۔ پھر آپ کو اپنے پہلو میں بٹھاتے اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے جاتے۔
جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال میں ذرا سی لاپرواہی بھی جناب عبد المطلب کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ سیدہ آمنہ کی وفات کے بعد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں ذرا سی غافل ہوئی تو آپ باہر نکل گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عبد المطلب آپ کو ساتھ لیے ہوئے میرے پاس آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھا، تجھے پتہ ہے میں نے اپنے بیٹے کو کہاں پایا؟ نہیں حضور، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، یہ ادھر بیری کے پاس بچوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ جناب عبد المطلب نے بتایا، پھر مجھے تنبیہ کی، لا تغفلی عن ابنی، میرے بیٹے کے بارے میں آئندہ ایسی غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا، تجھے پتہ نہیں کہ اہل کتاب کو اس کے نبی بن جانے کا دھڑکا لگا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو ان کے ہاتھوں نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں قحط پڑ گیا، کھانے کے قابل ہر شے ختم ہو گئی اور بھوکوں مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ایسے میں ہر شخص افسردہ اور ملول تھا۔ عبد المطلب کی اہلیہ رقیقہ کہتی ہیں کہ ایک دن اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں ایک غیبی ندا سنی، یا معاشرہ قریش، تمہارے اندر ایک ایسا لڑکا ہے جس کو عن قریب نبوت ملنے والی ہے، اسی کی برکت سے یہ قحط سالی دور ہو سکتی ہے اور رحمت کی گھٹا برس سکتی ہے۔ تم لوگ ایک ایسا بزرگ شخص تلاش کرو جو شریف النسب اور طویل قامت ہو، اس کا رنگ سفید ہو، ابرو گھنے ہوں اور بینی بلند ہو۔ وہ اس کے بیٹے اور پوتے سب باہر نکلیں، اہل مکہ کی ہر شاخ سے بھی ایک ایک آدمی نکلے، سب لوگ غسل کریں، خوشبو لگائیں، بیت اللہ کا طواف کریں اور پھر سب ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ جائیں، وہاں پر بزرگ شخص دعا کرے اور باقی سب افراد آمین کہیں، انشاءاللہ اس طرح خشک سالی دور ہو جائے گی۔ رقیقہ نے جب یہ خواب بیان کیا تو لوگوں نے فی الفور کہا کہ یہ صفات و علامات تو صرف جناب عبد المطلب میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ سب نے ان سے دعا کے لیے التماس کی، جسے انہوں نے بخوشی منظور کر لیا۔ آخر ایک دن مقرر کیا گیا، اس دن خواب میں بتائے گئے طریقے پر سب تیار ہوئے۔ جناب عبد المطلب بھی اپنی تمام اولاد کو لے کر باہر آئے اور لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے ابو قبیس پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاڈلا پوتا بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ پہاڑ پر پہنچ کر جناب عبد المطلب نے پوتے کو اپنے پاس کھڑا کیا اور جب ہاتھ اٹھا کر خداوند کریم سے باران رحمت کا سوال کیا تو آمین کی روح پرور صدا سے جبل ابو قبیس گونج اٹھا۔ ابھی دعا جاری ہی تھی کہ بدلی اٹھی اور چھا گئی، پھر برس پڑی اور ایسی ٹوٹ کر برسی کہ جل تھل ہو گیا اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی چل بسے تھے۔ 6 سال کے ہوئے تو پیاری امی داغ مفارقت دے گئیں۔ اس کے بعد ابھی 2 ہی سال مزید گزرے تھے کہ محبتیں نچھاور کرنے والے دادا کا دستِ شفقت بھی اٹھ گیا۔ جناب عبد المطلب کی وفات کا عجیب قصہ ہے۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں، زبان آور اور فصیح اللسان۔ جب جناب عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ میری آخری گھڑی قریب آ لگی ہے تو انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو بلایا۔ سب اکٹھی ہوئیں تو ان سے کہنے لگیں، میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے مرثیے کہو گی، مگر اس وقت میں تو نہ سن سکوں گا، اس لیے ابھی میرے سامنے کہہ دو تاکہ میں بھی سن لوں۔ سخت حیرت ہوتی ہے ان خواتین کی قادر الکلامی پر کہ انہوں نے بغیر کسی قسم کی تیاری کے اسی وقت یکے بعد دیگرے 6 شاہکار مرثیے کہہ ڈالے۔ آخری مرثیہ ختم ہوا تو اس وقت جناب عبد المطلب کی زبان بند ہو چکی تھی، تاہم انہوں نے سر ہلا کر اپنی پسندیدگی اور اطمینان کا اظہار کیا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دن مکہ والوں پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ ان کا محبوب سردار ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ عربیوں تو بڑے دل گردے والے لوگ تھے، مگر یہ صدمہ ایسا ہی جان کا تھا کہ سب کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ جناب عبد المطلب کے لیے جتنا لوگ روئے اتنا کبھی کسی شخص کے لیے نہیں روئے، اور ان کے سوگ میں کئی دنوں تک مکہ میں کوئی بازار نہیں لگا۔ جس ہستی کے فراق میں اغیار بھی غم سے نڈھال تھے، واللہ عالم اس کی وفات سے اس کے لاڈلے پوتے کے ننھے ننھے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ 8 برس کا معصوم بھی جنازے کے پیچھے چل رہا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ جناب عبد المطلب اپنی زندگی میں ہی جناب ابی طالب کو وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد میرے پوتے کی پرورش اور دیکھ بھال تمہاری ذمہ ہوگی۔
جناب ابی طالب اگرچہ تنگ دست تھے تاہم انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور یوں جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ رہنے لگے۔ جناب عبد المطلب کی طرح جناب ابی طالب بھی جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ پیار کرتے تھے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ دراصل آپ تھے ہی ایسے من موہنے کہ ہر شخص کا دل بے اختیار آپ کی جانب کھنچا جاتا تھا۔ اس پر مستزاد آپ کی وہ برکات تھی جن کا دم بدم مشاہدہ ہوتا رہتا تھا۔ مثلا اگر آپ کھانے میں سب کے ساتھ شامل ہوتے تو تھوڑا سا کھانا سب کے لیے نہ صرف کافی ہو جاتا بلکہ بچ بھی رہتا۔ اسی طرح دودھ کے جس کٹورے سے آپ چند گھونٹ نوش فرما لیتے اس سے سب شکم سیر ہو جاتے، حالانکہ اس میں دودھ کی مقدار اتنی ہی ہوتی کہ بمشکل ایک آدمی کی ضرورت پوری کر سکے۔ ایسے برکت باداماں بھتیجے سے ابو طالب جتنا بھی پیار کرتے کم تھا۔ شوخی، شرارت اور ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ جناب ابی طالب کے بچے بھی صبح جب ناشتے کے لیے بیٹھتے چھینا جھپٹی شروع کر دیتے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فطرتاً سنجیدہ اور باوقار تھے اس لیے اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آپ کا حصہ بھی عموماً دوسرے چٹ کر جاتے۔ جناب ابی طالب کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے لیے علیحدہ ناشتے کا انتظام کر دیا۔ بچے ہوں کہ بڑے جب سو کر اٹھتے ہیں تو بال بکھرے ہوتے ہیں، آنکھیں غیر مصفہ۔ جناب ابی طالب کے بچوں کا بھی صبح صبح یہی حال ہوتا تھا، مگر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال قدرتی طور پر آراستہ اور چمکدار ہوتے اور آنکھوں میں ہلکا ہلکا سرما بھی لگا ہوتا۔ رحمت للعالمین کے صدقے بارہا باران رحمت نازل ہوئی۔ جناب عبد المطلب کا واقعہ پہلے سماعت کر چکے، اس سے ملتا جلتا واقعہ جناب ابی طالب کا بھی ہے۔ ان دنوں بھی مکہ مکرمہ میں قحط پڑا ہوا تھا اور خشک سالی کی وجہ سے ہر شخص پریشان تھا۔ ایک محفل میں اسی سلسلے میں تبادلہ خیالات ہو رہا تھا اور اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی تدابیر سوچی جا رہی تھی۔ کسی نے لات و عزیٰ کے روبرو فریاد کرنے کی تجویز پیش کی اور کسی نے منات کی خوشنودی حاصل کرنے پر زور دیا۔ مجلس میں ایک سمجھدار آدمی بھی بیٹھا تھا، لوگوں کی اس طرح کی باتیں سن کر کہنے لگا، انا تؤفکون، کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم لوگ، جب تمہارے درمیان ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد سے ایک معزز آدمی موجود ہے تو پھر کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ سمجھ کے کہنے لگے، کأنک عنیت ابا طالب، شاید آپ کی مراد جناب ابی طالب ہے۔ ہاں، سمجھدار شخص بولا، میں انہی کا کہہ رہا ہوں۔ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور اسی وقت جناب ابی طالب کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ جناب ابی طالب باہر نکلے تو لوگوں نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، ابو طالب، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس زور کا قحط پڑا ہوا ہے اور ہمارے اہل و عیال کا کیا حال ہو رہا ہے، برائے مہربانی آئیے اور ہمارے لیے خدا بند عالم سے بارش طلب کیجیے۔ جناب ابی طالب نے اپنی شمس و قمر بھتیجے کو ساتھ لیا اور دیوار کعبہ کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ چچا نے دعا کی، بھتیجے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کچھ اشارہ کیا۔ اسی وقت ہر طرف سے بادل امنڈ آئے اور ارض مکہ کو سیراب کر گئے۔ جناب ابی طالب نے اپنے اس شعر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اب یدو یستسقى الغمام بوجہہ سمال الیتامی عصمۃ للارامل، وہ سفید رنگ والا جس کے چہرے کے صدقے بارش برس جاتی ہے، یتیموں کا ملجا و مأویٰ اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس ہستی کے طفیل آسمان سے گھٹائیں گہربار ہو جائیں، اس کے صدقے اگر لک و دک صحرا میں چشمہ ابل پڑے تو کیا تعجب ہے۔ جناب ابی طالب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میرا بھتیجا کہیں جا رہے تھے، جب ہم ذوالمجاز نامی جگہ پر پہنچے تو مجھے پیاس لگ گئی۔ پہلے تو صبر کرتا رہا، مگر جب تشنگی برداشت سے باہر ہو گئی تو بھتیجے سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس بڑی لگ رہی ہے۔ بھتیجا یہ سنتے ہی اپنی سواری سے اترا اور زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے وہاں پڑے ایک پتھر کو ٹھوکر ماری۔ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جہاں سے پتھر ہٹا تھا وہاں شفاف پانی کا چشمہ چمک رہا تھا۔ چچا جان پانی پئیں۔ میں نے خوب جی بھر کر پی لیا تو اس نے پوچھا، سیر ہو گئے ہیں؟
میں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے پتھر سرکا کر اب پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اب وہاں چشمہ تھا نہ پانی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی کہ جناب ابی طالب قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا کیونکہ آپ کی عمر چھوٹی تھی، سفر طویل مشکل، لیکن جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو آپ روتے ہوئے آئے اور جناب ابی طالب کی اونٹنی کی مہار تھام کر بصد حسرت و یاس گویا ہوئے، یا عمی الا من تکلنی لا ابالی ولا امی، چچا جان مجھے کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں، نہ میرا باپ ہے نہ ماں۔ جناب ابی طالب پر رقت طاری ہو گئی۔ اشکوں کی برسات میں آپ نے اعلان کیا، میں اپنے بھتیجے کو ضرور ساتھ لے جاؤں گا اور آئندہ ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے۔ چنانچہ آپ بھی چچا کے ہم سفر ہو گئے۔ خدا کی فضل سے سفر بخیریت گزر گیا اور قافلہ حدود شام میں واقع مشہور بستی بصرہ کے پاس جا پہنچا۔ وہاں ایک گھنا پیڑ تھا جس کے سائے میں اکثر کارواں ٹھہرا کرتے تھے، چنانچہ یہ لوگ بھی سستانے کے لیے ادھر ہی چل پڑے۔ اس درخت کے قریب ہی گرجا تھا جس میں ایک راہب قیام پذیر تھا۔ اس کا اصل نام تو جرجیس تھا مگر مشہور بحیرہ کے ساتھ تھا، نہایت متقی، پرہیزگار، پرانی کتابوں روایتوں کا ماہر۔ اس کی نگاہ درخت کی طرف جاتے قافلے پر جو پڑی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ قافلے میں ایک بچہ تھا جس پر بادل کے ایک ٹکڑے نے مسلسل سایہ کر رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ درخت کے پاس پہنچ کر جب لوگ سواریوں سے اترنے لگے تو وہ بچہ بھی اتر کر درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی بادل کا ٹکڑا تو درخت کے اوپر جا ٹھہرا اور درخت کی ٹہنیاں اس پر بے تابانہ جھک گئیں۔ یہ تعجب خیز مناظر دیکھ کر راہب گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے یاد آیا کہ ہماری قدیم کتابوں میں یہ علامت تو نبی آخر الزمان کی بتائی گئی ہے، کیا یہ بچہ وہی آخری پیغمبر ہے؟ مگر اس نبی کی تو کچھ اور علامات بھی مذکور ہیں، کیا وہ سب اس میں موجود ہیں؟ کیوں نہ قافلے کی دعوت کی جائے اور جب وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے آئیں تو بچے کا تفصیلی معائنہ کر لیا جائے۔ اس رائے پر اس کا دل جم گیا اور قافلے کو کھانے پر بلا لیا۔ اس بات سے اہل قافلہ کو بے حد تعجب ہوا۔ آخر ایک شخص نے پوچھ ہی لیا، محترم اس راستے سے تو ہم اکثر گزرتے رہتے ہیں، یہاں قیام بھی کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو کبھی ہماری دعوت کا خیال نہیں آیا، اس دفعہ کیا خاص بات ہو گئی؟ راہب نے کہا، بات تو کوئی خاص نہیں، یوں ہی تمہاری ضیافت کرنے کو، مہمان نوازی کرنے کو جی چاہ رہا تھا تو کر لی۔ قافلے والوں نے دعوت منظور کر لی، وقت متعین ہونے پر کھانے کے لیے چل پڑے، مگر یہ سوچ کر کہ بڑوں کی محفل میں بچوں کا کیا کام، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں چھوڑ گئے۔ سب اکٹھے ہو گئے تو راہب نے فردن فردن سب کے چہروں کو غور سے دیکھا مگر اس کو وہ چاند کا ٹکڑا کہیں نظر نہ آیا جس کے لیے اس نے سارا اہتمام کیا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تمام مہمان آ گئے ہیں؟ جی ہاں، کوئی قابل ذکر آدمی پیچھے نہیں رہا، البتہ 10-12 سال کا ایک لڑکا ہے جس کو ہم سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ راہب نے مشورہ دیا، اس کو بھی بلا کر اپنے ساتھ بٹھا لو۔ یہ تو انتہائی معیوب بات ہے کہ باقی سب سیر ہو کر کھا لیں اور وہ محروم رہ جائے۔ اسی وقت حارث اٹھے اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائے۔ راہب نے آپ کو دیکھا تو مطمئن ہو گیا اور کھانا شروع کر دیا گیا۔ کھانے کے بعد جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو راہب آپ سے مخاطب ہوا، بیٹا تجھے لات و عزیٰ کی قسم، مت نام لے میرے سامنے لات و عزیٰ کا۔ آپ نے تڑپ کر راہب کی بات کاٹ دی، خدا کی قسم مجھے کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں جتنی ان دیویوں سے ہے۔ اچھا تجھے اللہ کی قسم، میں جو کچھ پوچھوں گا سچ سچ بتانا۔ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا نام سن کر آپ جواب دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ راہب نے آپ سے متعدد سوالات کیے اور آپ کے جوابات سے مطمئن ہو گیا۔ پھر آپ کی پشت اقدس کے بالائی حصہ پر مہر نبوت کو بغور دیکھا اور اسے چوم لیا۔ طالب سے پوچھا، یہ بچہ آپ کا کیا ہے؟ جناب ابی طالب نے جواب دیا، بیٹا ہے میرا۔ نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، میرا بھتیجا ہے۔ جناب ابی طالب کو حقیقت بیان کرنی ہی پڑی۔ اس کے باپ کی وفات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ تو اسی دوران چل بسا تھا جب یہ شکم مادر میں تھا۔
اس کی ماں موجود ہے؟ نہیں، وہ بھی چند سال پہلے انتقال کر گئی۔ اپنا اطمینان کر لینے کے بعد راہب گویا ہوا، بلا شبہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس کو یہودیوں سے بچا کر رکھیے، کیونکہ یہودی حاسد لوگ ہیں۔ اگر انہیں ان علامات کا پتہ چل گیا جو مجھے معلوم ہوئی ہیں تو وہ ضرور اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میری مخلصانہ نصیحت ہے، کیونکہ ہمیں پرانی کتابوں اور آباء و اجداد سے جو روایات معلوم ہوئی ہیں ان کی روح سے یہ لڑکا بہت بڑی شان والا ہوگا۔ جناب ابی طالب نے یہ پرخلوص نصیحت پلے باندھ لی۔ اس کے بعد دور کے سفر پر کبھی جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ قدیم کتابوں میں آخری نبی کی علامت یہ بھی مذکور تھی کہ وہ یتیم ہوگا۔ چونکہ حاسد یہودی اس آخری اسماعیلی نبی کو قتل کرنے کے درپے تھے، اس لیے جناب ابی طالب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا ظاہر کرتے تھے تاکہ بد باطن یہودی اس طرف متوجہ نہ ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے واقعات وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔